بالکل سورۃ کہف جہاں آپ نے شروع کی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا، تو سورۃ کہف کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کبورت کلمتن، یہ بڑی سنگین بات ہے۔ کبورت کلمتن پڑھا تھا کہ نہیں؟ کبورت کلمتن پڑھا تھا نا۔ اب سورت مریم میں کبورت کلمتن کی تفصیل آئے گی، سنگینی کی تفصیل آئے گی، سنگینی کی تفصیل آئے گی کہ یہ اتنا سنگین کلمہ ہے۔ کہف میں تو کہا گیا صرف سنگین کلمہ ہے، یہاں تفصیل آئے گی کہ اتنا سنگین کلمہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین چر جائے، پہاڑ گر جائیں۔ آیت نمبر 91 میں 90-91 یہ ربط بتائیں سجاد، کیا ربط میں نے بتایا ابھی، یہ والا جو بھی بتایا جی؟ سورۃ الکہف میں فرمایا تھا کہ سنگین کلمہ ہے، سنگین کلمہ ہے، اور یہاں سورہ مریم میں اس کی سنگینی کی تفصیل آئے گی 90 نمبر آیت میں۔ اتنا سنگین ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چر جائے، پہاڑ ہل جائیں۔ 3 ربط ہو گئے، کافی ہیں۔ ایک اور بھی لکھ لو، کوئی بات نہیں۔ سورہ کہف میں بائیکاٹ پڑھا ہے آپ نے اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کا انہوں نے اپنے گاؤں والوں سے کیا کیا؟ بائیکاٹ کیا۔ اصحاب کہف نے علاقے والوں کا، بولے نا ساتھ، بائیکاٹ کیا۔ یہاں پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا، گھر کو چھوڑا، ہجرت کی۔ آپ اس کو اور طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ہم نے اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر پڑھا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر پڑھا، جب وہ اپنے گھر والوں سے نکل گئے تھے یہ کہہ کے سلام علیکا۔ سمجھ آ گیا؟ عقیدہ جو ہوتا ہے، عقیدہ یہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ خون کے رشتے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے یا عقیدے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ اپنی بات نہ کریں، ذرا اسلام کے اعتبار سے سوچیں۔ خون کے رشتے کچھ نہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ہاں ان میں طاقت اس وقت آتی ہے کہ جب ساتھ عقیدے کی وحدت آ جائے، ورنہ یہ دیکھیں خون کے رشتے قربان ہو رہے ہیں لیکن دین کو بچایا جا رہا ہے۔ رشتہ دار عقیدے کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو لاکھ بار ہوں، راضی ہو جائیں گے، پھر آئیں گے خوشی غمی پہ آ جائیں گے، لیکن یہاں جلدی جلدی یہ بات ساتھ ہی سمجھ لیں، رشتہ داروں کو ناراض کرنا نہیں کہ اس نیت سے ہم عقیدہ ان کے سامنے رکھیں یا اس انداز میں ان سے بات کریں۔ ابھی آپ پڑھیں گے رشتہ داروں کو کیسے دعوت توحید دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح سے دعوت توحید دی ہے۔ رشتہ داروں کو دعوت توحید دیتے رہنا ہے، وہ توڑتے ہیں تو توڑیں، اچھے انداز میں آپ نے ان کو توحید کا سبق دینا ہے، ان سے رشتہ نہیں توڑنا ہے، پھر بھی ان سے تعلق آپ نے رکھنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ آ جائیں گے انشاءاللہ، ذرا دیر سے صحیح لیکن آ جائیں گے۔ کچھ دن جدائی آتی ہے تو تھوڑے دن کی جدائی برداشت کریں۔ اچھا بھائی یہ ربط بڑے ہو گئے ہیں، چلیں امتیازات صورت۔ اللہ اکبر یا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تفصیلی بیان۔
نمبر 2، تفصیل واقعہ زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کا کچھ واقعہ آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، کچھ یہاں تفصیل آئے گی۔ تیسرا امتیاز، بڑا امتیاز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی تذکرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی تذکرہ۔ چوتھا امتیاز، حضرت مریم علیہ السلام جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی زندگی میں ٹین ایج بچیوں کے لیے، یعنی جن کی عمر بچیوں کی 9-10 سال سے اوپر نکل رہی ہوتی ہے، ان بچیوں کے لیے بہترین نمونہ، جوان بچیوں کے لیے لکھ لیں، جوان بچیوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ، بہترین نمونہ کہ ان بچیوں نے کیسے معاشرے میں رہنا ہے۔ ان کی زندگی میں ان کا حیا کیسا ہو، ان کا کانفیڈنس کیسا ہو، یہ سارا یہاں پڑھیں گے۔ علم، حیا، گریس، یہ ساری چیزیں، ان کا کمبینیشن نظر آئے گا یہاں پہ۔ امتیازات ہو گئے بھائی۔ دعوی صورت، دعوی صورت پچھلے والا یاد ہے؟ سورہ کہف والا کیا تھا؟ عجز المصطفین لنفی شرک فی العلم، یہاں ہے عجز المصطفین لنفی شرک فی التصرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئی ہستیوں کی عاجزیاں بیان کریں گے شرک فی تصرف کی نفی کے لیے، کہ خدا کے بندو، اللہ فرمائیں گے یہ غور کرو، یہ میری چنی ہوئی ہستیاں ہیں، خود عاجز ہیں، خود محتاج ہیں، خود مجھ سے مانگ رہے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ عجز المستفین لنفی شرک فی التصرف، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوے کا ہی یہ حصہ سمجھ لیں، دفع شبہات باقیہ، جو کچھ شبہ رہ گئے تھے، حضرت مریم کے بارے میں شبہ تھا، اس کا جواب دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شبہ تھا، اسے جواب دیا گیا، زکریا علیہ السلام کے بارے میں شبہ تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پیچھے بھی شبہات تھے نا، اصحاب کہف کے بارے میں ان کو شبہ تھا، ذوالقرنین کے بارے میں شبہ تھا، سب جواب دیے گئے۔ جو باقی شبہ بچ گئے ہیں، بی بی مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں، ان شبہات کے یہاں جوابات دیے جائیں گے۔ دعوی صورت کیا ہوا؟ عجز المستفین لنفی شرک فی تصرف اور دفع شبہات باقیہ، کہ یہ نہ کہنا بی بی مریم کو، اب یہ نہ کہنا زکریا علیہ السلام کو آخر عمر میں فرزند عطا ہوا، خارق عادت کام معلوم ہوا، ان کو بڑی طاقتیں ملی ہوئی ہیں، یہ شبہ، اس شبہ میں نہ رہنا، یہ دیکھو بیٹا ملا کیسے۔ یہ نہ کہنا بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل آئے، انہوں نے خشک تنے کو ہلایا، وہاں سے تازہ کھجوریں گریں، بڑی طاقتیں اور اختیار ملے، نہیں، یہ دیکھو ہوا کیسے، میں نے یہ سارا کچھ کروایا۔ تو یہ ایک ایک شبے کا اللہ یہاں جواب دیں گے، دفع شبہات باقیہ۔ اور چوتھی چیز ہے خلاصہ صورت، تقسیم صورت۔ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 63 تک ہے، اس میں دفع شبہات، یہ دفع شبہات باقیہ ہے۔
یہی واقعات جو ہیں نا، عجز المستفین پر واقعات آئیں گے. پہلی 63 آیات کا خلاصہ آپ کیسے یاد کریں گے؟ عجز المستفین پر واقعات ذکر ہوں گے اور دفع شبہات ہوگا. اور دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے آخر تک ہے، اس میں ہے عجز ملائکہ. کیا بھائی؟ عجز ملائکہ. چلیں پڑھیں. اچھا یہ سن لیں کہ یہ جو صورت ہے سورہ مریم، یہ ہجرت حبشہ سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی ہے. ہجرت حبشہ کا ذکر آپ سورۃ نحل میں پڑھیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. 5ویں نبوی سن میں ہجرت حبشہ شروع تھی، اور اس سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے الفاظ میں یہ زاد راہ ہے حبشہ کا، کرایہ ہے حبشہ کا، کہ حبشہ میں یہ صورت، یہ ایسی صورت حال پیش آئے گی کہ جس میں یہ صورت کام آئے گی، اور آئی بھی، اور وہاں کی پوری وہ اس بادشاہ کی ایمان کا ذریعہ بنی وہ یہ صورت. کچھ سمجھ آ رہی ہیں باتیں یا نہیں؟ جی دوسرا حصے میں عجز الملائکہ. بہت پیچھے ہیں آپ یار، بات جلدی جلدی نوٹ کیا کریں. ہو گیا؟ میں کیا بتا رہا ہوں؟ ہجرت حبشہ سے چند دن پہلے یہ صورت اتری، اور گویا حبشہ کا کرایہ دیا گیا، زاد راہ دیا گیا، کام آئے گی یہ صورت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی اور صحابہ کرام چلے گئے، کئی صحابہ کرام، پہلی دفعہ 11 آدمی مرد، 4 عورتیں، اور دوسری دفعہ 88 آدمی گئے تھے. پورا جہاز بھر کے صحابہ کرام کا گیا تھا، بحری جہاز پر گئے تھے. یہ پوری لانچ گئی تھی صحابہ کرام، مرد بھی اور عورتیں بھی. ان کی واپسی کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. صحابہ کرام کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کی ایک جگہ پر جنگ لگ گئی ہے. اچھا ان کو درمیان میں ایک دفعہ پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے. جھوٹا میڈیا، سارے واپس آئے بیچارے، حبشہ سے واپس مکہ آئے، دیکھا وہی مار پیٹ مسلمانوں کے ساتھ. ہاں پھر واپس گئے بیچارے. کچھ تو یہاں سے مدینہ چلے گئے تھے، اور کچھ واپس حبشہ گئے تھے، اور کچھ حبشہ سے پھر سیدھا مدینہ گئے تھے. عجیب و غریب صحابہ کی تکلیفیں آپ پڑھیں حیران ہو جائیں. ابو موسیٰ اشعری جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس دوسرے قافلے میں آئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی ایک جگہ جنگ لگی ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جنگ بھی ہو چکی تھی اور غنیمت بھی مل چکی تھی، سارا کچھ ہو چکا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے کشتی والوں، عورتوں، مردوں، اشعریین، سارے قبیلے کو نبی علیہ السلام نے غنیمت میں سے حصہ دیا تھا، کیونکہ یہ اس نیت سے چل کے آئے تھے. بڑے واقعات ہیں پیارے حدیث کے، بخاری شریف میں. اچھا یار چلو تو جب توجہ میری طرف، جب مسلمان حبشہ چلے گئے تھے تو ان کافروں کو بھی پتہ تو چل گیا، مکے والوں قریشیوں کو، سرداروں کو، کہ ہماری حکمرانی سے، ہمارے پنجرے سے نکل گئے ہیں کچھ لوگ اور حبشہ چلے گئے ہیں، تو پتہ نہیں وہاں جا کر بادشاہ کو کیا کیا ہمارے خلاف کہیں گے باتیں. تو مشرکین نے ایک وفد، معززین مکہ کا وہ وفد بھیج دیا. کدھر؟ حبشہ میں. اندازہ لگائیں، وہاں بھی چین سے نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھنے دیا. حبشہ میں وفد گیا، اور پتہ ہے اس وفد میں کون گیا تھا شکایت لگانے کے لیے؟ عمر بن عاص، بعد میں جو بہت بڑے صحابی بنے. یہ عمر بن عاص اس کے سربراہ تھے اس وفد کے، اور بھی بندے گئے تھے. انہوں نے جا کے جناب شکایتیں وغیرہ لگائیں. پہلے تو
یہ ایسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. تو بادشاہ نے بلایا. تو پہلی دفعہ تو جو بحث ان کی آپس میں ہوئی ان صحابہ کرام کی اور اس جانے والے مکے کے کافروں کے وفد کی، بادشاہ کے جو سامنے جو باتیں ہوئیں اس میں تو یہی کہا گیا، صحابہ نے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم بڑا ہوتا تھا. ذاتی باتیں ہوئیں. صحیح کہا ہے آپ نے، ذاتی باتیں ہوئیں. اور بادشاہ نے کہا چلو جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جاؤ. ان کو کہا جاؤ، یہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی میرے ملک میں کی، انہوں نے جھوٹ بولے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ آپ کے ملک میں یہ کریں گے وہ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی بادشاہ ہم مار کھا کھا کے آئے ہیں اور پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم کوئی ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم فساد کے لیے تو نہیں آئے ہیں. بہرحال پہلی دفعہ تو انہوں نے نکال دیا. اب یہ وفد مکے والے کافروں کا جو اتنا خرچہ کر کے گیا ہوا تھا، اتنا لمبا سفر کر کے، انہوں نے سوچا یار کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے کا. کچھ مشورے وغیرہ کیے، آخر انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ہی فتویٰ رہ گیا، وہ ان پہ لگاتے ہیں. ان بادشاہ عیسائی ہے، بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں. یہ جو آئے ہوئے نا لوگ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں. ضرور بادشاہ غصے میں آئے گا اور پھر ان کی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ مذہب کے نام پہ بندہ پھٹ جاتا ہے، جلدی پھٹتا ہے. یہ جناب دوبارہ انہوں نے 1 2 3 دن بعد واپس آئے. بہت بڑے ذہین بندے تھے یہ جو مکے کے، جی ہاں بڑے تیز بندے تھے، بڑے تیز بندے تھے. ان کی تیزی کے میں کیا واقعات آپ کو سنا. لیکن ادھر صحابہ بھی تیز تھے، وہ بھی یہی خاندان تھا، وہ کوئی کم سادے نہیں تھے. اچھا سنو ہوا کیا. ان کے خیمے جو تھے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا سورۃ النحل میں کہ ان کے خیمے بادشاہ نے محل کے سامنے بڑا گراؤنڈ تھا، وہاں ان کے خیمے لگائے ہوئے تھے ان مہاجرین کے، صحابہ کرام کے. ادھر ہی حضرت رقیہ بھی تھی، نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی، اور سارے بچے بھی صحابہ کے ادھر ہی کھیلتے تھے. میدان تھا، گراؤنڈ تھا. تو 2 3 دن گزرے تو یہ پھر آئے. یہ ادھر ہی پھرتے رہے، کہیں سیر سپاٹا کرتے رہے ہوں گے، مشورہ وغیرہ کرتے رہے ہوں گے. اب یہ دوبارہ آئے اور اتفاق سے جس وقت یہ محل میں داخل ہو رہے تھے نا، یہ ابو العاص اور یہ سارے سردار 5 7 بندوں کا جو وفد تھا، تو حضرت جعفر طیار کی نظر پڑ گئی کہ یہ دوبارہ جا رہے ہیں محل کے اندر، خیر ہو صحیح. عمر بن عاص بھی ہے، سعد بن مقبل بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جناب کچھ انہوں نے نا کوئی فروٹ شروٹ بھی پکڑا ہوا تھا، کوئی تحفے تحائف وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے ساتھ. حضرت جعفر نے کہا یار اب میں کیا کروں، ان سے کیسے، اب بادشاہ کے ساتھ کیسے. حضرت جعفر جو ہے نا وہ محل کے قریب آ گئے. پچھلے دروازے، کھڑکی نہیں جہاں پر ہوتی محل کے، جو پچھلی دیوار جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا اس کے اوپر جو کھڑکیاں تھیں، اس کے قریب آ کے جعفر طیار نے نا جی، انہوں نے زور سے آواز لگائی. عجیب طریقے سے آواز اپنی نکالی نا، ایسے عجیب طریقے سے، ڈرونی سی آواز محل کے پچھلی سائڈ سے. جب یہ اندر چلے گئے تھے، آواز کیا لگائی؟ الا ان حزب اللہ هم الحاضرون. ہاں آواز لگائی 2 دفعہ 3 دفعہ. بادشاہ نے اپنے چوکیداروں کو کہا یہ کیا آواز آئی ہے، عجیب سی آواز آئی ہے، پہلے تو اس طرح کی آواز کبھی نہیں آئی ہے. تو اس نے کہا جی وہ جو بندے آئے ہوئے ہیں نا، مہمان، وہ جو مہاجر آئے ہیں، یہ ان کی آواز ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیا آواز ہے؟ بادشاہ عربی نہیں جانتا تھا، وہ حبشی تھا نا. اس نے کہا اندر لاؤ ان کو. لو بھائی، سامنے آ کے بیٹھ گئے. جعفر طیار اس وفد کے سامنے آ کے بیٹھے. جعفر طیار نے کہا ان سے پوچھو مسئلہ کیا ہے. بادشاہ کو وہ کہنے لگے کہ یہ گستاخ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. بادشاہ نے کہا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جعفر طیار کو کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، حضرت جعفر نے فرمایا کہ اور تو کیا خیال ہونا ہے، ابھی آنے سے چند دن پہلے تازی صورت آئی ہے، یہ صورت مریم تازی صورت آئی ہے، اس میں عیسیٰ کا جو کچھ بیان ہے وہی ہمارا بیان ہے. سنو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہاں سے پڑھنا شروع کیا، یہ سامنے لکھا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، آیت نمبر 16. یہاں سے شروع ہوا پڑھنا، اور آیت نمبر 34 دیکھیں کیا ہے. آیت نمبر 34، ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسیٰ ابن مریم،
پوری آیتوں میں آیت نمبر 16 سمجھ لو 17 آیتیں 17 آیتیں ساری عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف، شان، بی بی مریم کا مقام، اور آخر میں کیا پڑھا؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ حقیقت ہے عیسیٰ ابن مریم کی، قول الحق الذی فیہ یمترون، بالکل سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، توبہ توبہ، وہ تو پاک ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جعفر طیار نے پڑھا تھا تو بادشاہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو، اور پھر بادشاہ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں۔ اور ان کو کہا مکے کے کافروں کو کہ بھاگ جاؤ، اس آج کے بعد نظر نہ آنا ادھر، بھاگ جاؤ، جھوٹ بولتے ہو تم، رسوا کیا اور واپس بھگا دیا۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں بیان فرمائے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی، بڑھاپے میں فرزند عطا ہوا، یہ رب کی رحمت ہے۔ اذ نادا ربہ، کیسے؟ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے فریاد کی اپنے رب سے، نداء خفیہ، چپکے چپکے، دل ہی دل میں۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو زور زور سے پریشرائز کیا جائے اور اونچی اونچی آواز سے ہی دعائیں چیخیں مار مار کے کی جائیں، نہیں، دعا جو ہے وہ انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، دل ہی دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور ایسی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نداء خفیہ، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، کیا؟ چلیں سنیں دعائیں کیا ہیں، یہ دعا سنیں جی۔ رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں سوکھ گئیں، کمزور ہو گئیں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہڈیاں، منی میری، واشتعل الراس شیبا، اور سر جو ہے وہ بھڑک گیا سفیدی کے ساتھ، سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور نہیں ہوں میں پھر بھی تجھے پکار کر اے میرے رب شقیہ، محروم۔ یا اللہ اولاد نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، عبادت تو ہو رہی ہے نا، محروم میں نہیں ہوں، لیکن یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت بھی عطا فرما۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور نہیں ہوں میں تیری پکار کی وجہ سے میرا محروم، اور بے شک مجھے اندیشہ ہے رشتہ داروں کا، الموالی رشتہ دار، میرے مرنے کے بعد، دیکھیں انبیاء کو دین کی کتنی فکر ہوتی ہے، میرے مرنے کے بعد میرا کام رک نہ جائے یا اللہ، رشتہ داروں میں کوئی ایسا قابل بچہ ہے نہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک مجھے اندیشہ ہے رشتہ داروں کا، مِن وَرَائِي، یعنی اپنی موت کے بعد، اپنے بعد، اپنی موت کے بعد، مِن بَعْدِ مَوْتِي أَن يُضَيِّعُ الدِّينَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی بھی بانجھ ہے، اسباب کوئی نہیں یا اللہ، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، لیکن مجھے اپنی طرف سے جناب سے خاص، اپنی جناب خاص سے مجھے ایک وارث عطا فرما، فَحَبْ لِي، بس عطا فرما مجھے مِن لَدُنْكَ، اپنی طرف سے ولیہ، ایک خاص وارث۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا اللہ اسباب کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، میں بوڑھا، ہڈیاں سوکھ گئیں اور بڑھاپا چمک اٹھا اور سر کے بال سفید اور بیوی بانجھ، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یارثنی، ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے۔ اور آل یعقوب کا، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت علمی ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے جو آپ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح انبیاء کی وراثت دعائیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ دعائیں بھی انبیاء کی میراث ہیں، جس کو انبیاء کی میراث چاہیے وہ یہ دعائیں لے لیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ یارثنی، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا، اور باری تعالیٰ اس بیٹے کو پسندیدہ بنانا، وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، دیکھو ابھی ہوا ہے نہیں بیٹا، اور لیکن اس کی نیکی کے لیے دعائیں پہلے، وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے رب بنا اس کو بھی اپنا پسندیدہ۔ لیں بھئی، مانگتے رہے 100 سال 120 سال گزر گئے، آخر دروازہ کھل گیا، ہاں
آخر دروازہ دستک دی جاتی رہی، دروازہ کھل گیا۔ یا زکریا، واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں تیسرے پارے میں، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، نام بھی اس کا میں رکھتا ہوں۔ کسی کا نام دادا رکھتا ہے، کسی کا دادی، کسی کا نانا، کسی کا نانی، کسی کے ماموں، کسی کے چاچو، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا نام میں رکھوں گا۔ اسمہ یحییٰ، نام اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یحییٰ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا۔ یحییٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ کرنے والا۔ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، یا پھر ماں کا رحم اس کے ذریعے زندہ ہوگا، واللہ عالم۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، کائنات میں اس نام کا دوسرا کوئی بچہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ قالا، لو بھائی، پہلے تو مانگتے جاتے تھے اور 120 سال مانگتے ہوئے گزر گئے، اب اچانک جب خوشخبری آئی تو تعجب بھی ہونے لگا، زکریا علیہ السلام کو تعجب بھی ہونے لگا، اور اسی تعجب میں یہ بات کہہ دی، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ ریسورسز موافق نہیں لگ رہے تھے نا ان کو، نہ اپنی عمر ہے، نہ بیوی کی عمر ہے، نہ جسم میں صحت ہے، نہ اس درجے کی جوانی ہے، تو اور اہلیہ جو ہیں وہ اس عمر سے آگے جا چکی ہیں، تو اسباب موافق نہیں تھے، تو اس لیے سوچا کہ کہیں یار یہ میری ویسے ہی وشفل تھنکنگ نہ ہو کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ مجھے بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، لڑکا کیسے ہوگا؟ دوسری شادی کروں گا میں یا کیا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، بیوی تو میری بانجھ ہے، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، بلغت، میں پہنچ چکا ہوں من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اسی حالت میں ہوگا، عام ترجمہ اسی حالت میں ہوگا، اسی اہلیہ سے ہوگا، اسی سفید بالوں کے ساتھ ہوگا، سفید بالوں کے ساتھ بچہ کھلاؤ گے تو اور مزہ آئے گا۔ یہ عام علماء کا ترجمہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کاف کمال کے بیان کے لیے ہے۔ کاف کس کے لیے ہے؟ کاف کمال کے بیان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو میرا کمال ہے، عمر مناسب ہو، وقت مناسب ہو، جوانی ہو، تو پھر تو نارمل بچے ہوتے ہی رہتے ہیں اور نظام دنیا کا چلتا ہی رہتا ہے، اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ اس حالت میں دوں گا جب اسباب ختم ہو جائیں، وقت گزر جائے، آپ کی ہڈیاں سوکھ چکی ہوں، بیوی کی عمر گزر چکی ہو، اوپر سے وہ بانجھ ہو، پھر میں اولاد دے دوں اور بیٹا بھی یحییٰ جیسا نبی بیٹا دے دوں، یہی تو میرا کمال ہے۔ قال کذالک، یہی تو میرا کمال ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا کہ وہ بیٹا دینا مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک، آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا یا زکریا اس سے پہلے، اور آپ بھی کچھ نہ تھے، ولم تک شیئا۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال رب اجعل لی آیہ، کہا یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، پھر پتہ تو چل جائے۔ قال، فرمایا، پڑھا ہے یہ سارا، نشانی آپ کی یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے 3 راتیں برابر، 3 راتیں بات نہیں کر سکیں گے۔ سویًا حال ہے کہ آپ بالکل تندرست ہوں گے، یہ نہیں کہ زبان کو کوئی فالج آ جائے گا یا زبان پہ کوئی اخرس، یہ گونگا پن کی کوئی علامت ظاہر ہوگی، نہ 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 نہ، سویہ سلیمن غیر اخرس، تندرست ہوں گے بالکل، دنیاوی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اور بھائی اللہ تکلمہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تکلمہ سے آپ کلام نہیں کر سکیں گے، کون سا کلام؟ دنیاوی کلام، باتوں کی طرف طبیعت ہی نہیں آئے گی آپ کی، دنیا کی باتوں کی طرف۔ چلیں بھائی، فخرج علی قوم من المحراب، لیں جی نارمل روٹین سے بچے کا وقت آ گیا۔ فخرج علی قومی من المحراب، پس نکلے کون؟ زکریا علیہ السلام، بچے کی پیدائش کا جب دن قریب ہوئے نکلے زکریا علیہ السلام علی قومی، اپنی قوم پر، من المحراب، یہ جو زکریا علیہ السلام کو بار بار پوچھتے تھے نا نشانی دے یا اللہ نشانی دے، نشانی دے، یہ خوشی کے لیے پوچھتے تھے۔ علماء نے لکھا استعجالا للسرور، یہ خوشی کی جلدی تھی کہ پتہ چلے نا کب خوشخبری آ رہی ہے بھائی، یہاں بھی یہی صاحب ہوتا ہے نا،
کب ہے کوئی خوشخبری ہے, کوئی گڈ نیوز ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں, پوچھتے رہتے ہیں نا. تو بھائی وہ وہی بات ہے, ایک خوشی لینے کے لیے اللہ سے بار بار پوچھتے ہیں کب کب کب. فخرج اللہ نے بتا دیا بس 3 دن ایسے آئیں گے کہ بس دنیا کی باتوں کی طرف طبیعت ہی نہیں جائے گی, بس ذکر ہی ذکر ذکر ہی ذکر رہے گا. فخرج علی قوم محراب, بس نکلے زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر محراب سے, اور پھر اشارے سے ہی کہا, اشارے سے, کیونکہ باتوں کی طرف طبیعت نہیں آ رہی, اشارے سے یوں ایسے کہا نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, چلو, اشارے سے وہ بیان کیا. اللہ کے نبیوں نے اشاروں سے بھی توحید سنائی ہے. جن دنوں میں زبان تو ٹھیک تھی, طبیعت بولنے کی نہیں تھی, تو اشاروں سے بھی کیا کیا, اللہ کی توحید. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ, اشارہ کیا ان کی طرف, أَن سَبِّحُوا. وقاص بھائی کیسی لگی ہے بات کہ اللہ کے نبیوں نے اشارے سے بھی توحید سنائی. اور حضرت ہمارے فرماتے تھے تم نے 7 گز کی زبان سے بھی کبھی توحید نہیں سنائی. تم نے اپنی اتنی موٹی موٹی زبان ان کو کبھی اللہ کی توحید کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اتنی چپل جتنی زبانیں منہ میں رکھی ہوئی ہیں اور توحید نہیں بیان کرتے ہو. اللہ کے نبیوں نے اشاروں سے بھی توحید سنائی ہے. چلیں بس اتنا ہی بڑھے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ, بس ان کی طرف اشارہ کیا, أَن سَبِّحُوا, کہ پاکی بیان کرو, بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح اور شام. بھائی نماز پڑھو بھائی, اور خوب اللہ کے ذکر فکر کا والا ماحول بناؤ. یحییٰ توحید کے ماحول میں دنیا میں آئے. چلیں جی, ان سبحوا, پاکی بیان کرو, بکرا صبح, وعشیہ اور شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھام لے. یہ کیا بھائی, یہ کیا درمیان والا سارا واقعہ ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں, تفسیر میں اساتذہ فرماتے ہیں ادماج. کیا ادماج, یعنی درمیان سے سارا واقعہ سکپ, ختم. تو وہی بات ہے ادماج یا اندماج بھی کہتے. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, یحییٰ علیہ السلام کا لڑکپن گزر گیا, یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, انہیں کتاب مل گئی, ٹو کٹ اٹ شارٹ, ساری چیزیں ختم, اور حکم کیا آیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب میری مضبوطی سے تھام لیں. ان کو بھی وہی کتاب سے مراد الگ کتاب نہیں ملی تھی, تورات تھی, مضبوطی سے تھام لیں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ہم نے ان کو حکمت دی تھی بچپن میں ہی. غیر معمولی قسم کے, سیریس قسم کے بچے تھے یحییٰ علیہ السلام, بچپن سے ہی سیریس قسم کے, میچور قسم کے طبیعت تھی ان کی, بچے تھے. وَآتَيْنَاهُ, عام بچوں کی طرح نہیں تھے, ہم نے ان کو سمجھ دی تھی بچپن میں ہی. سبحان اللہ. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً, حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں میں نے سارا علم دین حاصل کر لیا تھا اپنے والد سے, شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ سے. اخلاق کی تمام کتابیں پڑھ لی تھی. چلیں بھائی, وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اب یحییٰ علیہ السلام کے اخلاق کا بیان ہے. وَحَنَانًا, اور وہ ترس کھانے والے تھے ہماری طرف سے. وَزَكَا, اور پاکیزہ تھے. وَكَانَ تَقِيًّا, اور بڑے فرما بردار پاکیزہ اخلاق والے تھے, پاکیزہ اخلاق والے تھے. اور اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے. بَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے فرما بردار خدمت گزار تھے, اور نہیں تھے وہ ظالم اور نافرمان. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ, اللہ کی طرف سے سیلوٹ ہے, عزت ہے, کس کی, یحییٰ علیہ السلام کی. 3 وقت انسان پہ وحشت کے ہوتے ہیں, پیدائش, پھر موت, پھر دوبارہ اٹھنا. کیوں بھائی, یہ تینوں وقت انسان کے لیے یہ وحشت والے ہوتے ہیں, ٹف ایکسپیرینس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں سلامتی کا اعلان کیا. ان تینوں وقتوں کی وحشت سے کیا رہیں گے, محفوظ. وسلام علیہ, سلامتی ہے یحییٰ علیہ السلام پر. یوم ولدا, جس دن وہ پیدا ہوئے, مبارکباد ہے. ویوم یموت, اور جس دن ان پر موت آئے گی. دیکھیں انبیاء پہ بھی موت آتی ہے. ویوم یبعث حیا, اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. لیں جی اب واقعہ شروع بی بی مریم کا. واذکر فی الکتاب مریم,
اور ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم بی بی کا، اذ انتبذت، جب وہ جدا ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، مشرقی جانب۔ گھر والوں سے جدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گھر سے نہیں جدا ہوئیں، یہ اس وقت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ گھر والوں سے تو پیدا ہوتے ہی جدا ہو گئی تھی نا، نہیں سمجھ آئی ہے؟ کس کی؟ اپنے خالو کے پاس آ گئی تھی نا، اپنے خالو کے پاس آ گئی ہوئی تھی زکریا علیہ السلام کے پاس، ہیکل میں، ہیکل مسجد اقصی بیت المقدس میں رہتی تھی، اور وہاں پر مسجد اقصی جو ہے آج اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس میں ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا، بی بی مریم کا، حضرت زکریا علیہ السلام کے حفاظت میں تھیں، تو وہاں سے یہ گئی تھیں، اور بڑی اچھی تربیت، اور سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تذکرہ کرے کتاب میں مریم کا، اِذْ انتبذت، اور عمر اس وقت کتنی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر 12 سے 13 سال ہے۔ اِذْ انتبذت، جب وہ جدا ہوئیں اپنے گھر والوں سے علیحدہ، مکانا شرقیہ، مشرقی جانب، بیت اللحم اس کا نام آتا ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس انہوں نے اپنے سامنے ایک پردہ ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ جی، بس کسی جگہ پر گئیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹھنا ہوگا کچھ دیر، تو وہاں پر انہوں نے کیا تان دیا؟ پردہ تان دیا۔ یہ ہے بیٹیوں کے لیے رول ماڈل، پردے کا خیال کریں خاص طور پر۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس تان دیا انہوں نے اپنے سامنے پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنے روح، جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، پس ظاہر ہوئے وہ ان کے لیے ایک انسان، تندرست انسان کی شکل میں، مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام اس پردے کے اندر آ گئے، اس خلوت خانے میں آ گئے۔ قالت، بی بی مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن، میں خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو جو خود پناہ میں آئے وہ الہ کیسے؟ جو خود اللہ کی پناہ مانگے وہ الہ کیسے؟ بے شک میں پناہ میں آتی ہوں خدائے رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے ڈرنے والا تو مجھے چھوڑ جا، تکلیف نہ دے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبریل نے کہا بی بی بات سن، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے، اور اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے دے جاؤں پاکیزہ لڑکا۔ کیا دے جاؤں؟ پھونک مارنے آیا ہوں۔ اچھا، ویسے یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اولاد فرشتے دیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے یہ نتیجہ نکال لینا کہ جب فرشتے اولاد دے سکتے ہیں تو پھر ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ اندازہ لگاؤ، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسی چیز کو کہتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اب لوگوں نے یہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ دیکھو نیک لوگ اولاد دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں نہیں، قرآن میں جبریل نے آ کر کہا ہے میں آیا ہوں میں تجھے اولاد دے جاؤں، اور جبریل تو ابھی اسی صورت میں پڑھیں گے، جو دوسرا حصہ شروع ہوگا آیت نمبر 64 میں پڑھیں گے۔ جبریل تو اللہ کی مرضی کے بغیر 1 انچ نیچے نہیں آ سکتا، اولاد اس نے کیا دینی ہے؟ نہیں سمجھ آئیے؟ آسان جواب، اسی صورت کی جو مریم صورت شروع ہے آیت نمبر 64 میں، دوسرے حصے کا پورا نام میں نے آپ کو کیا بتایا؟ دوسرے حصے کا عجز ملائکہ، جبریل۔ آخر جی جبریل اولاد دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ نہ جبریل دے سکتا ہے نہ ولی دے سکتے ہیں، نہ جبریل دے سکتا ہے نہ ولی دے سکتے ہیں۔ جبریل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بابوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ مجھے کہتے ہیں بابوں کا گستاخ ہے، تھریٹ کرتے ہیں مجھے، میں نہیں ڈرتا ورتا کسی سے، ہاں کسی کا کوئی خیال ہو کہ دھمکیوں سے ڈر جائے گا، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بابے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کہ جی لوگوں نے یہ دلیل بنائی ہوئی ہے، اور جی قرآن میں آیا ہوا ہے، جی قرآن میں آیا ہوا ہے جی کہ جی جبریل آیا، جبریل نے نہیں کہا تھا میں بیٹا دے سکتا۔ اور خدا کے بندے، یہ جو ڈاکیا آپ کے دروازے پہ کوئی چیز دینے کے لیے آتا ہے وہ اپنی جیب سے لاتا ہے، خود اپنے گھر سے اٹھا کے لاتا ہے آپ کو، اور وہ تو نوکر ہے، ملازم ہے، وہ تو کمپنی کی چیز دینے کے لیے آیا آپ کو۔ نہیں سمجھ آئی ہے بات؟ جبریل تو قاصد بن کے آئے۔ یار ہمیں تنگ ہوتے ہیں جب یہ لوگوں کی جہالت دیکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا اتنا وہ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ بہرحال
ان کا کام ختم ہو گیا انشاءاللہ. قال انما انا رسول ربک. جہالت گئی انشاءاللہ, لوگوں میں قرآن کا شوق آ گیا الحمدللہ. انشاءاللہ 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 اگلی جو نسل ہے نا اللہ کی رحمت سے, یہ جو یوتھ ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ نوجوان جو ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے بڑی جلدی سمجھ رہے ہیں مسئلہ. قال انما انا رسول ربک, بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں دے جاؤں. ہے یہ مطلب ہے, میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں قاصد ہوں رسول ربی کا, ربی کی تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ جا کے مریم کو کہو, جا کے مریم کو کہو. کیا کہو؟ لِأَهَبَ لَكِ, کہ میں دوں گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں دوں گا پاکیزہ لڑکا. بی بی مریم بولی واہ بیٹا, انا یکون لی غلام, کیسے ہوگا میری لڑکا, حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے. ولم اکو بغیہ, اور نہیں ہوں میں بغیہ, بدکارہ, بد چلن. دیکھیں شرم و حیا کی کیسے جامع تصویر نظر آ رہی ہیں, بات کر رہی ہیں پورے اعتماد کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ منہ میں ڈال لیا ہے اور کانپنے لگ گئی ہیں تھر تھر. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یہ اس کو بھی شرم حیا کہا جاتا ہے. یہ اچھی تصویر یہ نہیں ہے, یہ بھی شرم و حیا ہے, ایک روایتی شرم و حیا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم کا اچانک سامنا ہو جائے تو جناب والا ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں, ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں بچی کے, اور وہ اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا نیچے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک یہ روایتی شرم و حیا ہے, جو ایک روایتی شرم و حیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک اور تصویر یہاں نظر آ رہی ہے کہ اس غیر محرم سے, جو غیر محرم آیا ہے, اس کے ساتھ تنہائی میں پوری گریس کے ساتھ, پوری ڈگنیٹی کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, اور اخلاق اور شرم و حیا سے چھلکتی گفتگو کے ساتھ حضرت مریم ان سے بات کر رہے ہیں, ایسے اعتماد کے ساتھ. علم جو ہے, علم وہ انسان کے اندر ڈیسینسی لے کے آتا ہے, حیا کانفیڈنس لے کر آتا ہے انسان کے اندر. قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. قال انا, میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ دیکھیں کیسے پورے اعتماد طریقے سے بات کر رہی ہیں. انا یکون لی غلام وکانتی ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, میں بد چلن بھی نہیں ہوں. قال کذالک, یہ دستخط کی طرح ہے. یہ کس کی طرح ہے؟ جیسے کسی چیز پہ دستخط کیا جاتا ہے. فرمایا جبریل علیہ السلام نے, بی بی اسی طرح ہوگا. یہی تو اللہ کا کمال ہے. اچھی بات ہے, سبحان اللہ. یہاں ایک بات اچھی ہے, وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے کہتے ہیں نا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا جی میں بیٹا دیتا ہوں, تو ان سے یہ آسان جواب ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ پورا قرآن پھر کون لایا ہے؟ جبریل لایا نا. تو پھر پورے قرآن میں جتنی صفتیں شانیں ہیں, میں نے آسمان بنایا, میں نے زمین بنائی, میں نے کائنات بنائی, وہ بھی پھر ساری کس کو دے دو؟ کیسا جواب ہے یہ؟ بس ٹھیک ہے, پورا قرآن جبریل لے کر آئے ہیں. اگر یہ بات جبریل لائے ہیں اور یہاں سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے جبریل دیتا ہے, تو پھر آسمان بھی جبریل نے بنایا ہے. اگر اوپر سے شروع ہو جاؤ, پھر زمین بھی جبریل نے بنائی ہے, اور فرشتے بھی جبریل نے بنائے ہیں, اور ہر چیز جبریل نے. انا للہ, پھر یہ جواب پھر ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھ دیں. اچھا بھائی چلیں, اللہ خیر کرے, وقت جو ہے نا وہ جا رہا ہے. ہاں جی, قال کذالک, فرمایا یہی اسی طرح ہوگا. یہی تو کمال ہے. آپ کے رب نے کہا ہے کہ هو علی ہین, وہ بیٹا دینا مجھ پر بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ ہم اس کو بنائیں.
اور تاکہ ہم اس کو بنائیں لوگوں کے لیے نشانی، آپ کے بچے کو لوگوں کی نشانی بنائیں گے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور مریم یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ کان امرم مقضیہ، یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے۔ فحملتہ، لیں بھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ کیا ہو گیا؟ حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، اور یہ بس جلدی یہ کام ہوا، بس چند سمجھے گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، بس لے گئی بی بی مریم اس کو مکانا قصیا، ذرا اور دور کی جگہ۔ بی بی مریم جہاں تھیں، جہاں یہ معاملہ سارا پیش آیا، تو بی بی مریم اس سے آگے ذرا اور مشرق کی طرف اور چلی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مرزا قادیانی ہے نا، علیہ ما علیہ، مرزا قادیانی استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ وہ اس مرزے کے کفر کی کئی وجوہات ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی نشانی، یہ واقعہ سارا آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور مرزا کیا کہتا ہے، مرزا قادیانی، کہ نہیں بی بی مریم کی منگنی ہو چکی تھی، انگیجمنٹ ہوئی تھی ان کی، اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو یوسف نامی، وہ جو کہتا ہے کہ ایک یوسف نامی آدمی، بائبل میں بھی یہی لکھا ہے، جوزف، انگلش میں یوسف کو جوزف بولتے ہیں، جوزف نامی بندے کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور وہ خاوند تھا، صرف رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا ہوا تھا، اور وہ خاوند تھا معاذ اللہ استغفر اللہ بی بی مریم کا، اور رخصتی سے پہلے کوئی ایک آدھ چکر لگایا تھا اس نے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے، استغفر اللہ الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ یوسف جو ہے وہ مرزا قادیانی کی ماں کا خاوند ہو سکتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، کیوں بھائی؟ پھر صحیح جواب ہے نا، ہاں، وہ یوسف مرزا قادیانی کی ماں کا خاوند ہو سکتا ہے، نام مراد۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس حمل ٹھہر گیا، اور وہ فَانْتَبَذَتْ جدا ہو گئیں اس کو لے کر ذرا دور کی جگہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، لیں بھائی، لاچار کیا، اجاء لے آیا ان کو، یا لاچار کیا ان کو، کس نے؟ المخاض، پیدائش کا جو درد تھا اس نے، لیورز جب حضرت مریم کو شروع ہوئے، ان کا بیان ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف۔ پریگنینسی میں جب حضرت مریم فوراً ادھر آئیں اور ان کو لیورز شروع ہوئے، تو اس وقت وہ لاچار ہو کر ایک کھجور کے درخت کی طرف آ گئیں، اور انہوں نے وہاں پہ ٹیک لگا دی۔ قالت، اور بولیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ اکبر، جو اپنی موت کی تمنا کرے اسے وہ الہ ہوتا ہے؟ یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ تو جس پر ایسے حالات آئیں، جس پر درد غالب ہوں، جسے پیدائش کے درد لگیں، اسے وہ الہ ہوتا ہے بھلا؟ فناداہا من تحتہا، پائنتی سے جبریل نے آواز دی، قریب سے آواز دی جبریل نے، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، تحقیق آپ کے رب نے آپ کے قریب ایک چشمہ جاری کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حرکت دے اپنی طرف اس خشک تنے کو، جس تنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، حکم ہوا اسی کو ذرا حرکت دیں، خشک تنا ہے لیکن تازہ کھجوریں گرائے گا، تو جو رب خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، تو وہ آپ کی گود میں بھی بغیر شادی کے عیسیٰ لا سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تحزنی، غم نہ کریں، تحقیق بنایا آپ کے رب نے آپ کے قریب سریًّا، چشمہ، دوسرا معنی سریًّا، دین کا سردار بیٹا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حرکت دیں اپنی طرف کھجور کے خشک تنے کو، تساقط، جھڑیں گی، علیکی، آپ پر، رطباً جنیّا،
پاکیزہ کھجوریں، درخت جھاڑ دے گا آپ پر تازہ تازہ کھجوریں، رطباً جنیا، فکولی لیں مریم کھائیں، واشربی پئیں پانی، چشمے کا پانی پئیں، کھجوریں کھائیں اور لیں۔ عیسیٰ بھی آ گئے، وقرری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اب خوف تھا ملامت کا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو فرمائے دیکھیں سارا کچھ اللہ نے کر دیا تھا، خشک تنے کو ہرا کیا، توجہ جی، خشک تنے کو ہرا کیا اور پھر اس پر فوراً کھجوریں پیدا کیں، اور پھر کھجوریں فرمایا حرکت دو تو یہ جھڑیں گی۔ حرکت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سب کچھ بغیر حرکت کے کر سکتے تھے، بغیر اسباب کے، تو بغیر حرکت کے گرا بھی دیتے۔ جواب نہیں، سبق دیا کہ دنیا اسباب کے ساتھ قائم ہے، کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ حرکت آپ کریں، اللہ برکت دیں گے۔ اللہ نے توفیق دی، آپ تشریف لے آئے، قرآن کی مجلس میں آ گئے، بیٹھ گئے، قرآن کھولا، قلم پکڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اللہ اس میں برکت دیں گے، اللہ اس میں برکت دیں۔ الم تر ان اللہ قال لمریم وہزی الیک الجذع یتساقط الرطب، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر حرکت کے بھی کھجوریں گر سکتی تھیں، لیکن چلیں حرکت دیں، الیک اپنی طرف کھجور کے تنے کو گرائے گا آپ کے اوپر تازہ کھجوریں، رطباً جنیا، بس کھائیں پئیں، آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ بس اگر آپ دیکھیں فإما ترین، بس اگر آپ دیکھیں انسانوں میں کسی ایک کو تو آپ نے اشارے سے کہنا ہے، فقولی بول کے نہیں، اشارے سے کہنا ہے، ایسے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دینی ہے، اپنا اشارہ کر کے کہ میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے، ایسے کہہ دینا بس۔ انی نذرت للرحمن، بے شک میں نے نظر مانی ہے خدا رحمان کے لیے۔ رحمان، رحمت کا لفظ بہت زیادہ آئے گا، آپ یاد رکھیں، یہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہو رہی ہے ساری، تیسرا حصہ برکت شروع ہے، وہ فاتحہ میں ہے نا، رب العالمین دوسرے حصے کی تشریح، یہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہے، اور آخری حصے میں مالک یوم الدین کی تشریح آئے گی۔ فقولی، پس کہیں، انی نذرت للرحمن، میں نے نظر مانی خدا رحمان کے لیے روزے کی، ہرگز میں کسی انسان سے بات آج نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ فاتت به قوما تحمل، اب انہوں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے گود کے اندر، آپ اندازہ لگائیں ذرا، اس کو تصور کریں۔ فاتت به، لے آئیں وہ اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور بس پراپوگنڈا شروع، پورا میڈیا شروع ہو گیا۔ کسی پاک نیک بندے سے کوئی غلطی ہو صحیح، باہر جو مرضی دنیا کرتی رہے، نو ٹینشن، کسی شریف النفس انسان سے، کسی قرآن پڑھنے والے سے، کسی طالب العلم سے، کسی طالبہ سے کوئی غلطی ہو صحیح، پورا خاندان کیسے سر پہ اٹھاتا ہے، ہوئے 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 ہوئے، یہ قرآن والے ہیں، یہ قرآن نے ان کو سکھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فاتت بی قوما تحملو قالوا یا مریم، پراپوگنڈا شروع، اے مریم لقد جیت شیئا فریا، تحقیق تو نے بڑی طوفانی چیز لائی ہے، بڑا غضب ڈھا دیا ہے، جیت شیئا فریا، بڑا غضب ڈھا دیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، ہارون کوئی ان کے بھائی ہوں گے، نیک ہوگا، یا پھر ویسے ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا ہوگا اے ہارون جیسی پاک دامن، یہ وہ ہارون نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے۔ اے ہارون کی بہن، آپ کا باپ بھی برا نہیں تھا، ددیالی خاندان، آپ کی ماں بھی بری نہیں تھی، بدکارہ، ننیالی خاندان، تیرا ددیالی خاندان پاک، ننیالی خاندان پاک، یہ کیا پاپ کیا ہے؟ اوہو، فاشارت الیہ، اشارہ کیا، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ بچے کی طرف۔ اس سے پوچھ لو، یہ خود ہی آیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ خود آیا دنیا میں، اس سے پوچھ لو۔ ان کو اور غصہ چڑھ گیا کہ یہ دیکھو، قالو، کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کانا، اس شخص کے ساتھ، فی المہد صبیہ، جو کیسے بات کریں ہم، من اس بچے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس بچے کے ساتھ، فی المہدی، جو ابھی ہے کریڈل میں، اپنے جھولے میں ہے، کیسے بات کریں اس سے؟
دیکھو جی دیکھو، کہتی ہے بچے سے بات کرو. قال انی عبداللہ، ڈے ٹو ڈے اولڈ بچہ ہے یہ، 2 دن کا یا 3 دن کے ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیں بھائی بولے ہیں، پھر ایسا بولے ہیں نا، بالکل صاف بولے ہیں، کوئی توتلا پن نہیں، کوئی بچوں والا وہ نہیں، پورے اعتماد سے بولے ہیں. کیا منظر ہوگا یار، سبحان اللہ، ذرا سوچیں نا. قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول پڑے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائیں گے. یہ سب مستقبل والا معنی کرنا ہے. اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا، اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو. اچھا، یہاں ماں کی پاک دامنی کا ذرا بھی ذکر نہیں کیا. آپ جواب میں سارا دیکھ لیں نا، یہ نہیں کسی جگہ بھی کہا میری ماں پاک ہے، نانا. کیوں؟ اوے اپنی صفتیں ہی ایسی ذکر کر دی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ جس کو رب نے نبی بنانا ہو اس کی ماں بدکارہ ہوتی ہے بھلا؟ اس کے نسب میں کوئی خرابی ہوتی ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ، اللہ کا بندہ ہوں. کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا. شاہ جی مانا کیا کرتے تھے، میں اللہ دیتا ہوں، پیراں دیتا نہیں ہوں جی. ہاں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ روح جبریل سے پیدا ہوئے تھے نا، جبریل السلام کی پھونک سے. توجہ بھائی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح جبریل سے پیدا ہوئے تھے. تو ان میں روح الہی کے نا آثار تھے. کس کے تھے آثار تھے؟ روح الہی آئی تھی نا بواسطہ جبریل، عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک ماری گئی. تو ان میں بڑے آثار عجیب و غریب تھے. عیسیٰ علیہ السلام جس کو دم کرتے اللہ اسے جلد شفا دے دیتے. پنگوڑے میں بچپن میں بول پڑے. چال بھی عام لوگوں سے کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ زیادہ تھی، تیز تھی چال، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حالات بھی جب خراب ہوئے ایسے ایک ڈمپ لگایا تو عثمانوں پہ چلے. سمجھ آ گئی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون. اچھا کدھر گیا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیں گے، نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارک، اور وہاں بھی آسمانوں پہ کھائے پیے بغیر زندہ ہیں، واللہ عالم. تو ان میں کچھ خاص اثرات ہیں. کس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام میں. وجعلنی مبارکا، مبارک دین پر ثابت قدم، بابرکت. اللہ نے مجھے بنایا بابرکت جہاں پر بھی میں ہوں گا. اور مجھے حکم دیا اللہ نے نماز کا، زکوٰۃ کا. آج عیسائیت میں نماز کا، زکوٰۃ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بدل چکے ہیں یہ. اور نماز ہر شریعت میں کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی ہے. زکوٰۃ کا، نماز کا، جب تک میں زندہ ہوں. اور مجھے فرما بردار بنایا اپنی ماں کے لیے، اور نہیں بنایا مجھے جابر اور ظالم. والسلام علیہ، مجھے سرکش اور ظالم نہیں بنایا. اور مجھ پر بھی تینوں وقتوں میں سلامتی، وحشت کے اوقات سلامتی مجھ پر، جس دن میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا. موت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت پہ. ویوم، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہ تھے عیسیٰ ابن مریم. جی سمجھ آئی؟ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم. یہ بات بالکل حق سچ ہے. جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. توبہ توبہ، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا کہتا ہے ہو جاتا ہے. بس بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور آپ کا بھی، اسی کی عبادت خالص کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. اتنی دعوت توحید پیغمبروں نے جھولے میں بھی توحید بیان کی ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر شرک از کجا آمد، شرک کہاں سے آیا؟ جواب فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں. ہلاکت ہے کافروں کے لیے بڑے دن کی حاضری کے وقت. من مشہد یوم عظیم، اس دن کتنا اچھا سننے والے ہوں گے، کتنا اچھا دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ظالم آج کے دن بڑی گمراہی میں ہوں گے. آج کے دن ظالم آج کے دن بڑی گمراہی میں ہیں. ظالمون الیوم فی ضلال مبین. وانذرہم یوم الحسرہ، اور ڈرائیں آپ ان کو حسرت کے دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے ایک دن کا نام حسرت ہے.
قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ حسرت کا دن. اس دن حسرت ہوگی، گناہ گاروں کو بھی ہوگی، وہ آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور ایمان والوں کو بھی ایک حسرت ہوگی. وہ کیا؟ کہ یار جتنا وقت ہم نے دین کو دیا اس سے زیادہ کیوں نہیں دے لیا؟ جتنا وقت ہم نے دین کو دیا اس سے زیادہ کیوں نہیں دیا؟ زیادہ دیتے تو جنت میں وہ جو ستاروں کی طرح محلات نظر آ رہے ہیں اوپر، وہاں ہمارا مکان ہوتا. بس یہ ایک جنتیوں کو ٹینشن اور پریشانی ہوگی کہ کاش ہم بھی نیک اعمال کرتے تو اوپر والی منزلوں میں ہمارے مکان ہوتے. اب شروع ہو گیا، تو دفعہ ہو جائے. کاش ہم ایک دفعہ سبحان اللہ دنیا میں اور زیادہ کہہ لیتے، اور درجے بلند ہو جاتے. ایک دفعہ تحیۃ الوضو پڑھ لیتے، وضو کے بعد کے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کسی مسلمان کو صرف مسکرا کے ملنا، کیا پتہ یہی ایک نیکی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ. ہم ہی وارث آخری مالک ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، اور ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. عجز ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا چونکہ وہ ابو العرب تھے. کیا تھے؟ ابو العرب تھے اور لوگ ان کی عظمت کے قائل تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کا سنو وہ خود کتنے بڑے توحید پرست تھے. اور دوسری وجہ یہ کہ ابھی تک آپ نے جو رد پڑھا ہے سورۃ الکہف میں بھی اور یہاں پر بھی، وہ معبودان انسیہ کا رد پڑھا ہے. کس کا رد پڑھا ہے؟ جی، انسانوں کو جو معبود بنایا گیا. اب پڑھو گے جو بتوں کی عبادت کی گئی، پتھروں کی، شرک کا جو دوسرا ایڈیشن آیا جس میں بت پرستی شروع تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اس دور میں آئے ہیں اور بت پرستی کے خلاف بیان سنیں اور تذکرہ کریں. کتاب میں 2 وجہ سمجھ آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی. اور تذکرہ کریں کتاب ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے سچائی کے خوگر اور نبی تھے، صدیق تھے. صدیق جو انٹروورٹ قسم کے انتہائی زیادہ سوچ اور فکر والے لوگ ہوتے ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں. صدیق تھے، نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام العزم انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول وہ ہوتے ہیں جن پہ باقاعدہ کتاب اترتی ہے، جن پر کتاب اترے، نئی شریعت جن کے اوپر نازل ہو. سمجھ آ گئی نا؟ نبی اور رسول کا فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے ہیں. نبی کو وہی حکم ہوتا ہے کہ پچھلے، اب دیکھیں نا، رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام. نیا قانون آیا، نئی شریعت آئی، اور اس کے بعد اسی تورات کو، ان کی کتاب کو چلانے کے لیے 4000 نبی آئے. ان 4000 نبیوں کی کتاب کیا تھی؟ تورات ہی تھی، ایک ہی کتاب تھی. اور پھر ایک یہ بھی فرق ہے کہ نبی شہید ہوتے رہے ہیں، کوئی بھی رسول شہید نہیں ہوا اس طرح جنگ میں. نہیں سمجھ آئی؟ نبی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبی شہید ہوتے رہے. اور بھی فرق ہے بہرحال. تو رسول وہ درجے میں نبی سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. رسول صاحب شریعت کو رسول کہتے ہیں. بہرحال یہ بات کوئی اتنی وہ ضروری نہیں ہے، ویسے علمی بات ہے. انہو کان صدیقا نبیا، سچائی کے بڑے عادی خوگر نبیا، نبی. جب کہا اپنے باپ کو، دیکھیں جی رشتہ داروں کو دعوت توحید کیسے دینی ہے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے گائیڈنس یہاں سے ملتی ہے. حق پر کمپرومائز نہیں ہے، حق ایز اٹ از پہنچا دینا ہے، لیکن یہ کہ ایسے انداز میں پہنچانا ہے کہ یہ محسوس نہ ہو ان کو کہ یہ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں.
نہیں سمجھ آئی؟ ہاں یہ خیال کرنا ہے، ان کی عزت کا خیال ضرور کریں اور سچی بات کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حکمت نصیب فرمائے۔ ہاں، خاندان کے بڑوں کو رسم و رواجوں سے روکنے کے لیے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہمارے بزرگوں کے دل نرم ہو جائیں اور وہ بدعتیں اور یہ اس طرح کی رسمیں رواجیں چھوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھے طریقے سے آپ نے کہنا ہے۔ جب کہا اپنے باپ کو اے ابا جان، ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ان کی جو سنتے نہیں؟ لیں بھائی، ابراہیم علیہ السلام بھی جڑ تیاتھ رکھے۔ جب یہ عقیدہ کسی کا ہو جائے نا کہ میری بھائی سنتے نہیں، تو بس پھر اس کا عقیدہ آگے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہی کام شروع کر دیا ہے، وہ سنتے نہیں، لا یسمعوا ولا یبصروا، اور دیکھتے بھی نہیں۔ الہ میں دو صفتیں ہیں مرکزی، کئی دفعہ سن چکے ہیں آپ، کون کون سی؟ علم اور قدرت۔ ابھی ایسا بولے، علم اور قدرت۔ لا یسمع ولا یبصر سے کس کی نفی کی؟ علم کی یا قدرت کی؟ میرے کلاوان ہے تم خدا کے بندو، علم کی۔ لا یسمع ولا یبصر سے کس کی نفی کی؟ علم کی نفی کی۔ اور ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کے ککھ کام نہیں آ سکتے، اس سے کس کی نفی کی؟ قدرت کی۔ یہ پتھر کے بت، یہ لکڑی کے یہ پیس، یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان پر ان کو قدرت۔ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ دیکھیں مفعول ذکر نہیں کیا یہاں پہ، آخر میں ذکر کیا صرف، تو حذف مفعول آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ تعمیم کی خاطر ہوتا ہے۔ مالا یعنی کچھ بھی، مالا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا ولا یغنی عنک شیئا، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ مدد کر سکتے۔ ابا جان انی قد جانی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے۔ آپ صرف پیر صاحب ہیں، آذر کیا تھا؟ آذر پیر تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں ابا جی آپ صرف کیا ہیں؟ پیر صاحب ہیں آپ، علم شلم آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، علم میرے پاس ابا جی آیا ہے۔ انی قد جانی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی پرستش نہ کرنا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت در حقیقت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ اے ابا جان انی اخاف، بڑی محبت سے، ابا جان بے شک مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ چھو لیں، پس ہو جائیں آپ شیطان کے دوست۔ ابا جان کو غصہ آ گیا، حالانکہ ابا جان کو بڑے نرم انداز میں ابراہیم علیہ السلام سے تھی۔ اب ابا جان کی بھی سن لیں۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ اعراض کرتے ہو میرے بتوں سے، معبودوں سے؟ اراغب انت، کیا اعراض کرتے ہو آپ میرے معبودوں سے؟ یا ابراہیم اگر آپ باز نہ آئے میں آپ کو سنسار کر دوں گا اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ لو جی ابا جان نے بڑا کام یہ کر دیا، نکل جائے ابراہیم میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ پیر صاحب غصہ ہو گئے ہیں۔ وَاہْجُرْنِی، اور چھوڑ جا مجھے، ملیہ عمر بھر کے لیے، آج کے بعد شکل نہ دکھانا مجھے۔ استغفر اللہ۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ایک منٹ میں نہیں ہو گیا یہ کام سارا کہ ایک ہی مجلس میں ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہ باتیں کی ہوں اور ابا جان سے سمجھایا ہو، اور ابا نے کہا نکل جا میرے گھر سے، اور ابراہیم علیہ السلام نکل کر چلے گئے۔ نہیں پتہ نہیں کتنے لمبے سالوں کے واقعات ہیں، قرآن مجید یہاں خلاصہ بیان کر۔ کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، پھر سلام علیکہ، توحید قربان نہیں، خونی رشتے قربان ہیں، گھر قربان ہے۔ استغفر اللہ کا ربی، یہ وہی بات سورۃ توبہ میں پڑھ آئے ہیں، وعدہ جو کر کے گئے تھے، یہ وعدہ ہے وہ کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور کرتے رہے جب تک کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کفر پہ مر گیا ہے۔ سورۃ توبہ میں پڑھ آئے ہیں فلما تبین له انه عدو للہ، پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو ابا کافر مر گیا، تو پھر اگر ٹھیک ہے تبرأ منہ، بیزاری ظاہر کر دی، بے شک وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے بھی اور جن کی تم عبادت پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بار بار صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ عسیٰ، یقیناً
میرا رب جو ہے اللہ کونا یقین مجھے پورا یقین ہے کہ میں نہیں ہوں گا، عسا مجھے پورا یقین ہے اللہ اکونا کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب کو پکار کر شقیہ محروم، جی مایوس نہیں ہوں گا، محروم نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلہم، بس جی گھر چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، لیکن وہی بات من ترک شیئا للہ، جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے عوضہ اللہ خیرا، اللہ اس کو اسے بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ آپ کے اگر خاندان میں جھگڑے ہیں، کسی نے کوئی چیز آپ سے دبائی ہوئی ہے آپ کی، آپ اللہ کی خاطر چھوڑ دیں گے نا اگر، تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کریں گے، دنیا میں ہی عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ چھوڑا، اللہ نے پیغمبر بیٹے عطا کر دیے۔ فلما اعتزلہم، جدا ہوئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، اور نسل اللہ نے نبیوں کی چلا دی، ایک باپ مشرک چھوڑا ہے، نسل نسل نبوت کی چل گئی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو نبی بنایا اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت سے، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، وَوَهَبْنَا، نوازا ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت سے، اور بنائے ہم نے ان کے لیے اچھے بول، اونچے درجے کی نیک نامی، لسان صدقین علیہ کا مطلب اونچے درجے کی نیک نامی۔ ان پیغمبروں کی آج بھی شان لوگ بیان کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی تعریفیں ہیں۔ سلام علی المرسلین، اونچے درجے کی نیک نامی، لسان صدق علیہ، علیہ اونچے درجے کی، لسان صدق نیک نامی اچھی۔ یہ جو درود شریف پڑھتے ہیں ہم، تو یہ وہی ہے نا، اونچے درجے کی نیک نامی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ چلیں جی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مختلف انبیاء کے واقعات، اور تذکرہ کرے کتاب موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی معصوم چنے ہوئے رسول پیغمبر تھے، آگے نا رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ، ہم پڑھ لیا، ہم نے آواز دی ان کو طور کے دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کے لیے، قربناہ، ہم نے ان کو قریب کیا، نجیہ سرگوشی کے لیے، خصوصی رازدار بنایا اور قرب عطا کیا۔ اور تذکرہ کریں، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی کو بھی نبوت سے نوازا، ہارون علیہ السلام کو۔ اور تذکرہ کریں کتاب میں حضرت اسماعیل کا، بڑے سچے وعدے والے، وعدے کے پابند رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، بدنی عبادت کا، مالی عبادت کا۔ اہل سے مراد صرف گھر والے نہیں، اپنے شاگرد، اپنے متعلقین، آپ کے پاس جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، آپ کے نوکر چاکر، آپ کے گھر میں جو خادمہ ہے، جو میڈ ہے، ان کو آپ سب اپنے ماتحتوں شاگردوں کو آپ نماز کی تلقین کرتے رہیں گے کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام دیکھیں ان کی یہ سنت تھی، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربی مرضیہ، پسندیدہ تھے۔ اور تذکرہ کریں کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، آج کل بائبل میں ان کا نام لکھا ہے ہنوک۔ تذکرہ کرے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، صدیق نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند درجہ عطا کیا، ورفعناہ مکان علیہ، رفعت عطا کی، ورفعناہ رفعت عطا کر کے ہم نے ان کو بلند درجے میں پہنچایا۔ یہی وہ ہستیاں انبیاء کرام، اللہ نے ان پر انعامات کیے۔ یہ انبیاء میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سب کے سب اولاد آدم میں سے تھے، الہ نہیں تھے، اولاد تھے۔ اور اولاد کتنی مشکلیں دنیا میں اٹھاتی ہے سب کو پتہ ہے، یہ سب اولاد تھے آدم علیہ السلام کی۔ اور پھر ان میں سے کچھ وہ تھے وَمِمَّن، اور کچھ ان میں سے وہ تھے حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے کچھ، وَإِسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے رہنمائی سے نوازا، ہدایت سے نوازا، اور ان کو ہم نے چنا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے اوپر رحمان کی آیات تو گر پڑتے تھے وہ سجدے میں، وَبُكِيًّا، اور رو رہے ہوتے تھے۔ اللہ کریں ہم بھی اپنے سجدے شعور کے ساتھ کریں، بے شعوری میں ٹکرے نہ ماریں۔ سجدہ اس چیز کی علامت ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنا سارا انٹلیکٹ، اپنا سارا آئی کیو، اپنی ساری عقل یا اللہ وہ تیرے سامنے رکھ دی ہے، میرے دماغ میں سوچ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ تیری طرف سے ہے، میں اپنے دماغ سے غلط چیزیں نہیں سوچوں گا۔ آج سائنسدان مان گئے
کہ انسان کے دماغ کا سب سے جو قیمتی حصہ ہے ارادہ جو اور سوچ جو انسان کے دماغ میں دل سے پیدا ہو کر جو دماغ کے جس حصے میں آتی ہے وہ یہ ہے، یہ پیشانی، یہ فور ہیڈ جس کو آپ بولتے ہیں، یہ پیشانی سامنے والا جو حصہ ہے، اور سجدے میں ہم یہی زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا اللہ میرے ارادے، میری سوچ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی کے بال اور یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میری یا اللہ سوچ بھی تیرے حکم کے مطابق ہوگی، تیری مرضی کے خلاف سوچوں گا بھی نہیں۔ چلیں جی، جب پڑھی جاتی تھی ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تو گر پڑتے ہیں سجدہ میں، وبکیا، اور رو رہے ہوتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، آپ بعد میں سجدہ ادا کر لیں۔ فخلف من بعدهم خلف، اچھا اتنے نبی آئے، اتنی محنتیں ہوئیں، پھر شرک کہاں سے آیا؟ وہی جواب، بس آئے ان کے بعد برے جانشین۔ کس صورت میں پڑھا تھا آپ نے؟ آراف میں، دوبارہ آ گیا فخلف من بعدهم خلف۔ وہ سیغفر لنا نہیں پڑھی تھی آپ نے، یاد ہے؟ ان کا 4 طریقے سے اللہ نے رد کیا تھا، اسی آیت میں فخلف آیا تھا، دوبارہ آ گیا۔ آئے ان کے بعد برے قسم کے جانشین، بے حیا قسم کے جانشین، جن کو اپنے بزرگوں کی بنی بنائی مسندیں، بنے بنائے مدرسے، بنے بنائے دفتر، بنی بنائی کرسیاں مل گئیں، اور زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن، علامہ صاحب کی زبانی۔ فخالف من بعدهم خلف، آئے ان کے بعد برے جانشین، خلف سست، اور لام ساکن میں نے بتایا تھا آپ کو وہاں پہ، لام ساکن کی طرح سست، نکمے، جن کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے اور اٹھتے ہیں 1 بجے آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا مصلی پہ اور پھر فوراً سو جاتے ہیں۔ فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ضائع کی، برباد کی نمازیں۔ یا اللہ ہمیں نہ ایسا کرنا، ایسے بروں سے یا اللہ ہمیں بچانا، اپنے استادوں کا صحیح جانشین بنانا۔ ہاں جی، فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، آئے ان کے بعد برے جانشین جنہوں نے برباد کی نمازیں۔ صلاۃ کا ایک معنی نمازیں، صلاۃ کا دوسرا معنی دعا، انہوں نے دعائیں ضائع کی، اللہ کی دعا نہیں کی، پکار نہیں کی اللہ کی، شرک کیا۔ اضاعوا الصلاۃ، اور پیروی کی انہوں نے اپنی شہوات کی، اور پیروی کی شہوات کی، ان قریب یہ ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گریں گے۔ یلقون غیا، برے جانشین، ہر وقت موبائل استعمال کرنا، ہر وقت موبائل استعمال کرنا، اور غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا، گانے سننے، فلمیں، اور بلا مقصد ویڈیوز دیکھنی، ٹھیک ہے، یہ ہیں غلط برے جانشینوں کی علامتیں۔ اللہ ایسے شاگردوں سے بچائے، اللہ ایسی اولاد سے بچائے، اور اللہ اولادوں کو اور شاگردوں کو نیک ہدایت دے، وہ ہر چیز کا اچھا استعمال کریں اور نمازوں کے پابند بنیں۔ اضاعوا الصلاۃ، یہ نہ بنیں جو نمازیں ضائع کریں اور جو خواہش پرستی کا شکار ہوں، واتبعوا الشہوات، ان قریب ہلاکت میں گریں گے۔ ہاں مگر وہ لوگ، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، رشتہ دیکھنے سے پہلے تک ویلڈ ہے توبہ، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جنت میں داخل ہوں گے اور کخ بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ باغات ہمیشہ رہنے والے، رحمان خدائے رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بن دیکھے، یقیناً اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ یہ نہیں سنیں گے جنت میں کوئی فضول بات، لغون، ہاں مگر سلامتی سنیں گے، اور ان کے لیے جنت میں رزق ہوگا صبح اور شام، صبح اور شام۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف 2 ٹائم روٹی ملے گی، باقی بھوک لگی ہے تو تڑپتے رہو، مطلب ہر وقت رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ۔ قطیبی نے یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کے کھانے کی مختلف روٹین ہے، لوگوں کے کھانے کی مختلف روٹین، کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو صبح اور شام کھاتی ہیں، اور یہ اعدل الاحوال ہے، یعنی بہترین انسانی زندگی کے لیے جو کھانے کی روٹین ہے 2 ٹائم، صبح و شام بس۔ اور کچھ ایسی بھی ماشاءاللہ قومیں ہیں جو ہر وقت ہی کھاتی رہتی ہیں، ہاں
بکریوں کی طرح ہر وقت چرتے رہنا، ہر وقت منہ مارتے رہنا، ہر وقت کچن میں داخل ہونا آنا جانا، اور ہر برتن میں ہاتھ ڈال کر کچھ نہ کچھ ملے کھاتے رہنا، یہ کوئی طریقہ انسانیت نہیں ہے، اسی سے بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ جی لا يسمعون فيها لاغوا الا سلاما، اور ان کے لیے رزقوں کا صبح اور شام، یہ وہ جنت ہے، وارث بنا دیں گے ہم اپنے بندوں میں سے، توجہ بھائی مکمل کرنا ہے، نورث من عبادنا، وارث بنا دیں گے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ڈرنے والے ہوں گے، کان تقیا، پہلا حصہ مکمل سورت کا 63 آیات مکمل، عجز المستفین ہو گیا، دیکھ لیا میرے کیسی کیسی ہستیاں کتنی عاجز ہیں، تمہارے حاجت روا مشکل کشا یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ شروع ہے، عجز ملائک، فرشتے بھی اللہ کے عاجز ہیں، اور نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، آئے تو بڑا ہوں تسی پڑھو گے نا جلدی جلدی جان چھڑے ساڑی ہیں، وما نتنزل الا بہم، اس واسطے اچھا بولنے لگے، مجھے پتہ ہے سارا، اور نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ آگے اگلے حالات اور جو پچھلے حالات ہیں اور جو اس کے درمیان ہیں، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے ہے ہمارا ماضی اور اسی کے لیے ہے ہمارا مستقبل، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وما کان ربک نسیا، کتنی بڑی آیت ہے یہ۔ جو بھی ظلم آج دنیا میں ہو رہا ہے اور جو لوگ دنیا میں اس ظلم پر خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں۔ رب ہے آسمان اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، پتہ چل گیا جب فرشتوں کا، انبیاء، اولیاء، ملائک عاجز، صورت میں پتہ چل گیا ہمیں، انبیاء عاجز، اولیاء عاجز، ملائکہ عاجز، تو اب پورے شوق سے پھر عبادت کرو، فاعبدہ، اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ هل تعلم له سمیہ، اور انسان کہتا ہے، زجر ہے انکار قیامت پر، انسان کہتا ہے اچھا کیا جب میں مر جاؤں گا، اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، یار کیسے ہوگا، دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اتنی موٹی بات انسان کو سمجھ نہیں آتی، اولا یذکر الانسان، انسان اتنی بات نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے رب کی قسم ہے ہم ضرور ضرور انہیں جمع کریں گے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور انہیں جمع کریں گے، اور جنوں شیطانوں کو بھی، اور پھر ہم نکال لے آئیں گے، حاضر کریں گے ان کو جہنم کے ارد گرد، حول جہنم جسیہ، گھٹنوں کی شکل میں گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جسیہ کا مطلب ہم لنحضرنہم، انہیں جمع کریں گے، لا جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، ثم ایسے جہنم کے کنارے پہ اللہ نے سب کو ایسے تندور کے ارد گرد، سمجھ لیں ایک بڑا تندور ہے اور اس کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا ہے، پیچھے سے فرشتے لات ماریں گے اور جہنم کے اندر پھینکیں گے، لیکن یہاں بھی اللہ کو کتنا غصہ ہے، فرمایا ثم لننزین، پھر یہاں سے ہم کھینچیں گے، یہ جو پہلی صفیں بنی ہوئی ہوں گی جہنم کے ارد گرد، ثم لننزین، پھر کھینچ نکالیں گے ہم، من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے، ہر شیعہ گروہ نکالیں گے ہم، ہر کافروں کے ہر گروہ میں سے، کہ کون ان میں سے خدائے رحمان کے ساتھ زیادہ سرکش تھا، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کون ان میں سے تھا جو خدائے رحمان کے اوپر عتیہ کیا تھا، زیادہ سخت تھا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں، ثم لنحن اعلم، ہمیں پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے ہمارے پاس، ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جہنم میں جھونک کے جانے کے زیادہ لائق ہیں، اولا بہا، سلیہ کا مطلب زیادہ لائق، جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ لائق ہیں، اولا زیادہ لائق ہیں، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی الا واردھا، مگر وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ ایمان والے گزریں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اور گزر جائیں گے۔ کئی خوش نصیبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ جنت میں جا کے کہیں گے یار ایک پل صراط کا بھی دنیا میں سنا تھا، استاد بتایا کرتے تھے کہ پل صراط بھی ہے، آئی کوئی نہیں، طالب علم ہوں گے نا، گپ شپ لگاتے لگاتے، ان کے مزاج میں گپ شپ ہوتی ہے نا، تو لگاتے لگاتے گزر جائیں گے پل صراط سے، کہیں گے یار پل صراط بھی سنا تھا، پتہ نہیں کدھر گئی یہ پل صراط، تو ان کو دوسرے دوست کہیں گے پل صراط گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا یار،
تو یہ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے. اور کچھ ہوں گے جن کو پل صراط کے اوپر جہنم میں سے کانٹے اگے ہوئے ہوں گے. حدیث کا ترجمہ ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں. جو اوپر تک ہوں گے، پل صراط کے اوپر تک. کچھ گناہ گار مسلمانوں کو چبھیں گے صحیح، لیکن وہ بھی آخر پل صراط سے گزر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھے اور بلا حساب کتاب اللہ تعالی داخلہ جنت نصیب فرمائے، پل صراط پہ آسانی فرمائے. وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ بات آپ کے رب پر طے شدہ ہے. پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے، اور چھوڑیں گے ظالموں کو اس میں نظرو، چھوڑیں گے ظالموں کو اس میں جسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں واضح واضح تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے متعلق. اچھا فرمایا کہ جب قرآن توحید بیان کی جاتی ہے، قرآن بیان کیا جاتا ہے، تو کافر پتہ ہے کیا، کافر درمیان میں دنیا کو لے آتے ہیں. کس کو لے آتے ہیں؟ دنیا میں کمپیٹ شروع کر دیتے ہیں، دنیا میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بتائیں گھر کس کا خوبصورت ہے، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، سواری کس کی اچھی ہے، اور دوست کس کے، مجلسیں کس کی اچھی ہیں، ہاں سیلیبریشنز کس کی اچھی ہوتی ہیں، پارٹیاں کس کی اچھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا مقابلے کی جگہ نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے نیکیوں میں کرو، سجانا ہے گھر نہ سجاؤ، نماز سجاؤ، قرآن کی تلاوت سجاؤ، روزے عبادات سجاؤ. تم لگے ہوئے کہ گھر کس کا زیادہ سجا ہوا ہے، امیر کون ہے، درمیان میں یہ کیوں لاتے ہو. چلیں ترجمہ پڑھیں. جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری واضح آیتیں، کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے متعلق ای الفریقین، ایمان والوں کو متعلق کہتے ہیں. میڈیا وار یہی ہے، اور وہ کافروں کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں. ای الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے کون بہتر ہے مقامہ، مرتبے میں، اور کون اچھا ہے مجلس میں، احسن ندیہ. جواب آیا جی کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، وہ زیادہ خوبصورت تھیں، احسن کہیں بہتر تھیں، اساسا گھریلو سامان میں، وریا اور نمود و نمائش میں. ریا نمود و نمائش. اور پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو بادشاہ اور ان کے محلات تباہ ہوئے ہیں، ان کی سجاوٹ تمہیں معلوم ہے؟ پوچھتے ہو گھر کس کا خوبصورت ہے. قل فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، وہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو رحمان اس کے لیے رسی دراز کر دیتا ہے. من کان فی الضلالہ، وہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ جی اونچا بولیں. جی. من کان فی الضلالہ، وہ جو ہے گمراہی میں، جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، رحمان اس کے لیے ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی دراز کرتا ہے. فَلْيَمْدُدْ، پس ڈھیل دیتا ہے اس کو خدائے رحمان، مدّا ڈھیل دینا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ ہے، یا عذاب یا قیامت، تو ان قریب پھر پتہ چلے گا کہ کون برا ہے مرتبے میں اور کون کمزور ہے لشکر میں. انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، کون اچھا ہے مرتبے میں، وہ دیکھیں پیچھے. احسن اساسا اور احسن ندیہ، دو چیزیں گزری ہوئی ہیں. خیر مقامہ، کون ہے بہتر مرتبے والا، خیر مقامہ. تو جواب کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ شر مکانہ کون ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا احسن ندیہ، اور فرمایا پتہ چل جائے گا اضعف جندہ، مقابلے میں کمزور کون ہے لشکر میں، اور بدترین کون ہے درجے میں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ترقی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. ہدا ہدایت میں، توجہ بھائی. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں، ہدایت کو ارن کرتے رہتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت میں خوب ترقی دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ہدایت بھی مال کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح مال آپ کو مسلسل کمانا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ایک بندہ ایسا، کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جس کے پاس کوئی دولت ہو، چلیں 80 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ ہے، باہر ملک سے وہ آیا، 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے، اب وہ بس بیٹھ جائے اور کہے میں اسی کو کھاتا رہوں گا؟ کوئی ایسا پاگل دیکھا دنیا میں؟ نہیں. وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس 1 کروڑ سے مزید ساتھ نہ کمائے تو یہ کیا ہو جائیں گے، ہاں وہ مسلسل اس کو بڑھانے کی، کہیں کوئی پلاٹ لے کر چھوڑ دے گا، کہیں کوئی اور کسی جگہ پہ انویسٹ کر لے گا، کہیں کسی جگہ پر کوئی جو ہے وہ مزاربہ کا کاروبار شروع کر دے گا، کسی اور طریقے سے کوئی کام شروع کر دے گا تاکہ میرے یہ پیسے بڑھتے رہیں، پیسوں کے ساتھ پیسے آتے رہیں. ایسے ہی
اور اگر وہ اسی پر گزارا کرے گا کہ بس کافی ہے جی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہدایت کو بھی مسلسل مزید حاصل کرتے رہنا چاہیے. اگر بندہ کہے نا جی میں نے بس ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لی, مجھے اب ضرورت نہیں, مجھے پتہ چل گیا جو کچھ قرآن میں ہے, تو بھائی اس کا بھی سرمایہ آہستہ 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 ختم ہوتا جائے گا اور وہ بندہ ہدایت میں کمزور ہو جائے گا. توجہ بھائی. بڑھاتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ہدایت میں, اور باقی رہ جانے والے نیک اعمال وہ بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں بدلے میں اور بہترین انجام میں. بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا. خباب کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. خباب سے روایت ہے کہ ایک کافر تھا, کوئی کیا تھا, کوئی کافر تھا, اس نے کسی مسلمان کے پیسے دینے تھے, واقعہ ہے بہرحال, اور پیسے دینے تھے اور اس مسلمان نے پیسے کا تقاضا کیا, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس کافر نے کہا کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ انہوں نے کہا آنی ہے. کہہ رہے ہیں قیامت میں دوں گا. کس میں دوں گا؟ قیامت میں دوں گا. مذاق کیا تو اس کا ذکر ہے, یا پھر یہ کہ ویسے ہی ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیت کا اور کہا کہ میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کے دیکھ لیا ہے, یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں. کلا, یہ کلا یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے. پورے قرآن پاک میں 33 مرتبہ آیا ہے. کسی کی غلط بات کو رد کرنے کے لیے آتا ہے کلا, ہرگز نہیں. اور کلا کبھی کبھی تصدیق کے لیے آتا ہے. کلا کے دو ہی معنی ہوں گے, ہرگز نہیں یا معنی ہوگا پکی بات ہے. یہاں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں. ان قریب ہم نے لکھ لیا ہے جو بات اس نے کہی ہے, اور ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے عذاب میں. نمدو کا مطلب اضافہ کریں گے, اس کے لیے عذاب میں اضافہ کرنا. اور ہم ہی وارث ہیں اس مال و دولت کے جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے, یقولو, جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے. اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا, اور بنا لی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود, تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے. لیکون لہم عزا, پشت پناہی کا باعث بنے. ہرگز نہیں, یہ سب غلط ہے. کلا اب شروع ہو گیا, کلا 33 مرتبہ آئے گا. سیکفرون, ان قریب وہ ہستیاں ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اور کئی دفعہ پڑھ آئے ہو بھائی, وہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم اور اللہ کے نیک بندے ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ہو جائیں گے ان کے دشمن. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور ہو جائیں گے وہ ان کے ضدّا, مخالف اور دشمن. زجر اور ڈانٹ ہے شیطان کی اتباع پر. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو, ارسلنا الشیاطین, شیطان مسلط کرتے ہیں ان کافروں کے اوپر, تعزهم عزا, جو ان کو برابر گناہ پر اکساتے رہتے ہیں. جب کسی کا دوست شیطان بن جائے بس پھر وہ گناہ پہ گناہ کرواتا رہتا ہے. بس ان کے لیے جلدی نہ کریں, عذاب مانگنے میں جلدی, فلا تعجل علیہم, جلدی نہ کریں ان پر, یعنی عذاب مانگنے میں. ہم ان کے لیے سب کچھ شمار کر رہے ہیں. انما نعد لہم عدا, ہم ان کے لیے سب کچھ شمار کر رہے ہیں. اس دن ہم متقین کو جمع کریں گے رحمان کی طرف. ہم ہر چیز شمار کر رہے ہیں, انسان کے منٹ, سیکنڈ, باتیں, اس کی ہنسی, اس کا رونا, اس کے نوالے, اس کے سانس, اس کے پانی کے گھونٹ, ہر چیز کیلکولیٹو ہے, گنی ہوئی ہے, اور اللہ کو پتہ ہے. ان الحبیب من الاحباب مختلس لا يمنع الموت بوابا ولا حرس وكيف يفرح بالدنيا ولذاتها فتن يعد عليه اللفظ والنفس, جس کے سانس گنے ہوں, جس کے لفظ گنے ہوئے ہوں, جس کے حرف گنے ہوئے ہوں, اس کو دنیا میں پھر لذت کیسے آ سکتی ہے؟ ہائے ہائے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن, اس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف. وفدا, وفد کی صورت میں, مہمان بنا کر. آج کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آنسو نہیں رکتے, جب خود اللہ کو لائیو دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا. اللہ ہمیں اس لذت سے آشنا کر دے. اس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر, اور ہانکیں گے, نسوقو, ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے. نہیں مالک ہوں گے سفارش کے مگر وہ شخص کہ جس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوگا, رحمان سے پروانہ شفاعت حاصل کیا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا, نائب بنا لیا, توبہ توبہ. یہ ہے وہ سنگین بات. شروع میں نے بتایا امتیازات میں, تحقیق لائے ہو تم بڑی بھاری بات. لقد جئتم شیئا ادا,
تحقیق لائے ہو تم شیئن ادا بڑی بھاری بات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے، اور زمین بھی چر جائے، شک ہو جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں۔ اللہ اکبر! آسمان بھی نہیں مانتا، پہاڑ بھی اس عقیدے کو نہیں مانتے، زمین بھی اس عقیدے کو نہیں مانتی۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کیوں گریں یہ؟ اس وجہ سے کہ لوگ خدائے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان دعوا کے دعویٰ کرتے ہیں رحمان کے لیے بیٹے کا۔ مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، نہیں ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، مگر وہ حاضر ہونے والی ہے، آتی حاضر ہونے والی ہے، رحمان کے سامنے ہاتھ باندھے غلام بن کر ہر چیز اللہ کے سامنے آئے گی۔ البتہ تحقیق اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، اور ان کو خوب اچھی طرح سے گن رکھا ہے، اور وہ سب کے سب اللہ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن فردا، اکیلے اکیلے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، عقیدہ توحید اپناتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی غائبانہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ اوپر اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں میں نے محبت کی فلاں بندے سے، آپ بھی محبت کرو فرشتوں۔ جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اسے محبت کرو۔ پھر نیچے زمین میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ صحیح حدیث ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک ہم نے یہ قرآن آپ کے زبان پہ آسان کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ متقین کو خوشخبری دیں، وتنذر، اور ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑالو ضدی قوم کو، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، ڈرائیں ضدیوں کو جو ابھی بھی کہتے ہیں اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اختیار دیے ہیں، ہمارے غائبانہ حالات کو جانتے ہیں، ایسے ضدیوں کو ڈرائیں اور انہیں بتائیں کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں، نسلیں، بستیاں گئیں ختم ڈسٹ بن کے اندر۔ حل تحس منہم من احد، کیا محسوس کرتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو؟ جائیں کبھی موقع ملے کھنڈرات دیکھیں گزشتہ قوموں کے، وہ راوی کے کنارے ایک اجڑا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ مرکز نور جہاں ہے۔ ٹھیک ہے، جائیں ذرا کھنڈرات دیکھیں، خاموشی بلا کی خاموشی، پردے غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں امڑ رہی ہیں، حشر تک سوئے ہیں سونے والے کہ جاگنا قسم ہے۔ حل تحس منہم من احد، کوئی حرکت ہے، کوئی آہٹ ہے، او تسمع لہم رکزا، یا سنتے ہو ان کے لیے کوئی بھنک، کوئی آہٹ، کوئی آواز؟ بلا کی خاموشی، کدھر چلے گئے؟ کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے ہی جو لوگ آج شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ چلیں